सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनका प्रोटोकॉल देख के अमूमन तस्वुर ये किया जाता है कि ये बड़ी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजारते हैं। चंद गाड़ियाँ बड़ी देखकर या 2-4 सिपाही, लोगों के जहन में वो अटक जाता है कि ये एक बड़ी पुरशको ज़िंदगी गुजारते हैं। 3 महीने में पुल बन जाना चाहिए या 6 महीने में अस्पताल बन जाना चाहिए, ये उनकी तरजीहात होती हैं। लेकिन कवानीन और प्रोसीजर्स इसके बिल्कुल ही बरक्स हैं। वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर ने करना है, उसे बोलो कल तक ये करके बताए, वरना आई विल सॉर्ट यू आउट, बोथ ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम, डेली पॉइंट से मैं हूँ अली मुराद। नाजरीन, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ के हवाले से बड़ी एक गहरी सोच रखी जाती है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इनका प्रोटोकॉल देख के अमूमन तस्वुर ये किया जाता है कि ये बड़ी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजारते हैं, और शायद ऐसा है भी। लेकिन मंज़र के बैक साइड पे जो इनका दूसरा एक मंज़र है वो ये है कि सिविल सर्वेंट्स को ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए किन थ्रेड्स, किन मुश्किलात और अमूमन जो दुश्वार किस्म के रास्ते हैं वहाँ से गुजरना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और एक सिविल सर्वेंट हैं, और आजकल वॉलेट सिटी में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जनाब कामरान लशारी साहब। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि जब इन्होंने सिविल सर्वेंट की जॉब की और उस दौरानिए में इनको क्या मुश्किलात आई, कितनी थ्रेड्स मिले, तमाम तर इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपने बड़ा जी एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिस पर मुद्दतों बात की जा सकती है, और इसके बाकी दोनों पहलू हैं। एक वो भी है, मैं इससे डिनाई नहीं करता कि हमारी जो परसेप्शन है वो चंद गाड़ियाँ बड़ी देखकर या 2-4 सिपाही कुछ जॉब्स में आपको साथ मिल जाते हैं तो, और कोई कोठियाँ हैं, तो लोगों के जहन में वो अटक जाता है कि ये एक बड़ी पुरशको ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ओवरऑल सिविल सर्विस की जब आप बात करेंगे तो उनमें ये परसेंटेज जो है बहुत कम आपको मिलेगी। लेकिन ये इंसानी साइकोलॉजी है कि नफ्सियाती तौर पे आपको किसी की जो ज़ाहिरी ठाड़ बाड़ होती है वो जहन नशीन ज़्यादा होती है, उसके घर में कितनी तकलीफ़ है, उसकी बीमारी है या कोई और मसाइल हैं, वो लोगों को पता भी हो तो वो जहन में ज़्यादा नहीं आते। तो एक तो सिविल सर्वेंट्स को ज़रूर अपनी ठाठ बाट में कमी लानी चाहिए जहाँ जहाँ वो मैसर है। बहुत सारों को तो वो मैसर भी नहीं है, और जब मिलती है तो फिर थोड़ा आपे से बाहर भी हो जाते हैं, और खामखा कोई डीसी कमिश्नर, कोई और एसपी या कोई वो 3-3 गाड़ियाँ, और साथ एक तो सिक्योरिटी का हमें बहुत शौक़ पड़ गया, ज़रूर से ज़्यादा वो है सिलसिला। लेकिन कमिंग टू योर, लेकिन इसके पस मंज़र बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जो लोगों तक नहीं इल्म। वो यही समझते हैं कि बस यही इनका दायरा ज़िंदगी है। मसलन मैं, अगर मेरे से आपने सवाल किया है, मैं सिविल सर्विस में आया, कितनी मेहनत से आया, मेरे को बहुत ज़्यादा लायक फ़ायक टॉप नॉचर नहीं था अपनी, क्या उसको कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ में। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था, स्विमिंग वगैरह। लेकिन मैंने तहैया किया हुआ था, मेरे वालिद की भी ख्वाहिश थी कि मैंने पहली दफ़ा मैं रेलवे सर्विस में आया, फिर इम्तिहान दे के ट्रेनिंग करके दोबारा फिर उसी ट्रेनिंग में वापस जाओ, वो भी एक अजीब सिलसिला था। तो इस दफ़ा मेरे नंबर बेहतर आ गए, मैं सिविल सर्विस में आ गया। तो 5 साल तकरीबन लगे होंगे इस प्रोसेस में, फासले को तय करने में। और मैं सोचता था कभी ऐसा भी होगा कि मैं इधर बैठूंगा मेज़ की जानिब, और मैं जिनको मिलने जाता था वो सारे उधर बैठे होते थे। तो खैर एक दिन आया कि मैं, जिसको आप कहते हैं, अफसर बन गया। सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो अपनी जॉब की ड्यूरिंग जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, नई नई सिटीज़ में अपॉइंट होते हैं। तो थ्रेड्स जो आते हैं उनको किसी काम के करने के लिए, किसी काम से मना किया जाता है उनको। बस मैं आपको एक दिलचस्प था, बेशुमार हैं, लेकिन मेरी सिंध से आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा इतना दिल वहाँ पर लगा हुआ था। अच्छा। और आज भी लगा हुआ है। तो 2 दफ़ा आई वॉज पुश्ड आउट ऑफ सिंध। एक मरतबा 1990 के इलेक्शन से जाम सादिक अली चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर। तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन सम ऑफ हिज ओन कैंडिडेट फ्रॉम घोटकी साइड। तो मुझे फ़ोन करते हैं, अब हमारी पहली गुफ्तगू है कि ये वोट्स अंदराज क्यों नहीं हो रहे, जो लेफ़्ट ओवर वोट्स होते हैं उसका कोई एक टाइम होता है, तो वो थोड़े से ही होते हैं। तो मैंने कहा जी वो तो 80,000 नए वोट्स की अंदराज के लिए
درخواستیں ملی ہیں میرے اسسٹنٹ کمشنر کو. آئی واز DC سکھر. تو ان میں سے 80 کے ساتھ شناختی کارڈ ہے اور باقی 70,000 کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر وہ ہمیں کم از کم شناختی کارڈ تو دیں کہ ہم, کیونکہ قانون کے فلانی شک 18 جو ہے الیکشن کمیشن کہتے ہیں ڈونٹ ٹیچ می لا, مائی ورڈ از لا, دس ہیز ٹو بی ڈن. ناؤ دس از واٹ سول سرونٹس فیس. تو اور اگر یہ نہ ہوا تو یاد رکھنا, میں نے ایک سیشن جج کو بھی جیل میں کبھی ڈالا تھا, تو میں آپ لوگوں کو نپٹ لوں گا. وہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنر نے کرنا ہے, اسے بولو کل تک یہ کر کے بتائے, ورنہ آئی ول سارٹ یو آؤٹ بوتھ آف یو. سر جیسے آپ نے اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی بنا پہ ہمیں ایک اپنا سول سرونٹ کی دورانیے کا ایک واقعہ چھوٹا سا بتایا, اسی طرح مجھے بتائیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو سول سرونٹس کی جابس کرنا چاہتے ہیں, CSS PMS پاس آؤٹ کر کے آتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ ورک لوڈ کا نام دے دی جائے, دباؤ جو ہے تھریٹس کا نام دے دی جائے, لیکن ایٹ دی اینڈ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سول سرونٹس جو ہیں انہوں نے خودکشیاں کی ہیں, کچھ کو جو ہے وہ کل کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے نوجوانوں میں مایوسی پھیلتی ہے, ان کو ذرا اس چیز کے حوالے سے کچھ چیز. میرا اپنا ساتھی ایک جس سے میں 5 سال CDA میں کام کرتا تھا, آئی واز چیئرمین CDA, وہ میرے ساتھ ممبر تھا CDA کا, تو ہی کمیٹڈ سوسائڈ. بریگیڈیئر اسد. کہ سر کام کا کوئی دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ ان پہ دباؤ جو تھا وہ نیب کا تھا. سب سے بڑا دباؤ تو اب سول سرونٹس پہ انسٹیٹیوشنل آ چکا ہے. یہ تو اوکیجنل تھا نا, جس کا میں نے مثال دی. روزانہ آپ کو ایسا چیف منسٹر نہیں, یہ کبھی وہ ٹھیک ہے نا, لیکن جو ایک کانسٹنٹ انسٹیٹیوشنل دباؤ آ گیا ہے وہ تھرو دیز کائنڈ آف انسٹیٹیوشنز آ گیا ہے. کہ وہاں بیٹھا ہوا ایک کوئی شخص آپ کو, اور پھر ان کا خوف ایسا ہے, وہ اتنا شاید مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ اس کے پرسیپشن کا ہے. ایک نوٹس جو ہوتا ہے, پھر آپ جب جاتے ہیں اس عمر میں وہاں پہ پیش ہوتے ہیں, تو کہاں گاڑی کھڑی کریں, کس سے بات کر کے لائن میں لگے ہوئے آپ اپنا شناختی کارڈ دکھاتے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے آپ انکوائری افسر کے پاس پہنچتے ہیں. تو وہ پھر جو ان کا سلسلہ. سو اینی ویز دا رسک آف ڈوئنگ بزنس, دا گورنمنٹ بزنس, یہ اگر آپ کسی بھی, چاہے وہ پرائیویٹ بزنس ہو چاہے گورنمنٹ کا ہو, اگر اس نے پھلنا پھولنا ہے تو دین یو ہیو ٹو کریٹ کنڈیوسو انوائرمنٹس. گیم تو حکومتی لیول پہ اتنی ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم انوائرمنٹ اور ورکنگ کنڈیشنز جو ہیں وہ ایک بیلنس طریقے سے نہیں رکھیں گے, جس میں ڈگنیٹی بھی رہے, جس میں رسپیکٹ بھی رہے, جس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں, پروسیس ٹھیک ہو. پروسیس ہے ہی کوئی نہیں, 3-4 سال آپ ذلیل ہوتے رہتے ہیں, پھر ہوتا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو لیکن وہ 3-4 سال بھی کوئی لے سکتا ہے. لیکن سر اس سے جو ہے وہ جو ظاہری سی بات ہے, نئے لوگ آ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں ملک کی, نہیں تو وہ سوچ میں تھوڑا سا ہوتا ہے. بالکل آتا ہے. میرے اپنے ساتھیوں نے مجھ سے جونیئرز نے کہا, جب میرے پر پریشر آنا شروع ہوا, جناب چودھری افتخار جو سوو موٹو کے جو بہت شوقین تھے, تو وہ ایک پارک میں ایک ریسٹورنٹ کے لیے انہوں نے میری زندگی کو جیرن کیا ہوا تھا, اور میں چیف سیکرٹری سندھ لگا, جو میں کہہ رہا تھا 2 دفعہ بلایا. پھر انہوں نے مجھے وہاں سے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا, آپ نے کیسے ان کو ادھر لگا دیا. میں نے تو کہا ہے کہ ان کو آپ ایکشن لیں, تو وہ مجھے ریکال کر لیا گیا ان جسٹ 20 days. تو جب یہ آئی واز گوئنگ تھرو آل دس, میڈیا پہ بھی بڑا چل رہا تھا, تو میرے کچھ نوجوان جونیئرز آئے. ان کا سر آپ تو نہیں ہمیں جانتے, لیکن ہم آپ کو فالو کرتے رہے ہیں اور مثال دیتے رہے ہیں کہ اچھا بھائی دیکھو, ایک شخص اتنا کریٹیو ہے, انوویٹیو ہے, نئی چیزیں بھی کر لیتا ہے, تو ہی از اوکے, سروائیو کیا ہے اپنی سروس میں اور اچھی بڑی پوسٹیں لی ہیں یہ. تو لیکن جب سے ہم یہ اب دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اب ہم نے کہا وہ لشاری بننے کی کوشش نہ کریں. سو اٹ ورکس دی ادر وے راؤنڈ, کہ پہلے اگر آپ کو سیکیورٹی ملے, آپ کو ڈگنیٹی ملے, رسپیکٹ ملے, تو پھر آپ کے جونیئرز کہیں گے بھائی آپ مثال بنیں گے. سر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کام کے لیے آپ کو ہائر کیا جاتا ہے یا جن سروسز کے لیے آپ کو رکھا جاتا ہے سول سرونٹ کے طور پہ, وہی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ہونیسٹی ڈگنیٹی کے ساتھ, تو اسی کام سے آپ کو روکا جاتا ہے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا جی, کس کے کیا ترجیحات ہیں اس وقت جو آپ کے ارد گرد حاکم الوقت ہیں. کیونکہ لگ تو یہ رہا ہوتا ہے کہ سول سرونٹ ہی حاکم الوقت ہے. نہیں, وہ بھی اپنی جگہ ہے اور وہ بھی جاتیاں کرتا ہے.
کیونکہ جس کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے نا، یہ اس ملک کا میں تو یہ سمجھتا ہوں خمیر میں ہے ہمارے سب کے، کہ ہم اختیار جو ہے اس کو میں ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے، ہم ٹھہراؤ نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. اور لیکن سول سرونٹ کے لیے اتنی طرف سے پرابلم آتی ہے، اور وہ میں آپ کو کم از کم 12 ادارے بتا سکتا ہوں، درجن سے زیادہ ہوں گے، جہاں سے بیک وقت آپ کو ایک پریشر، ٹینشن اور احتسابی عمل چل رہا ہوتا ہے. اور پھر کئی دفعہ 3 4 جگہوں پر بیک وقت چل رہا ہے اسی ایشو پہ. اگر یہ کہا گیا یہ میز تم نے کہاں سے خریدی ہے اور کس طریقے سے خریدی ہے، تو چلو ایک مجھے کوئی پوچھ لے، آفٹر آل ہمارا اپنے بھی دفتری سسٹم ہے، باقیوں کا ایسے ہی ہے، جوڈیشری کا اپنا ہی سسٹم ہے، فوج کا اپنا ہی ہے، سول سرونٹس کا اپنا نہیں ہے. اپنا ہے لیکن وہ اس کو کہتے ہیں نہیں، اس کے علاوہ آپ کو ISI مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، آپ کو IB کر رہی ہوتی ہے، آپ کو اسپیشل برانچ، آپ کو اینٹی کرپشن، یہ جو آڈٹ ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے نیشنل اسمبلی کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، سینٹ کی بنی ہوئی ہے، پھر نیب تو ماشاءاللہ وہ ہے ہی ہے، اور سو دیر از نو FIA ہے، دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. سر آپ نے 12 اداروں کا ذکر کیا ہے، جی جی، اور عموماً یہ وہ ادارے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ بالا تر سمجھا جاتا ہے. پھر کورٹس ہیں، پہلی 3 لیول ہیں کورٹس کے، ان تینوں پہ یو آر ایکسپوز ٹو دیم، یو آر جواب دے دیر آلسو. وہی بھائی پر ایک کوئی پوچھ لے نا، یہ ایک ہی ایشو پہ اگر 4 جگہ سے، تو بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. وہ فائلیں لے کے جوابات بناتے ہوئے، وکیلوں کو کرتے ہوئے، آپ اپنے پبلک کا کام چھوڑ کے، پبلک کو چھوڑ کر گھنٹوں آپ کسی دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، جس کو آپ افسر بالا کہتے ہیں. اس کا تو بالا کا بلہ ہی رہ گیا ہے، بیر بجا دی ہے. تو سو یو گو اینڈ سی واٹ ہیپنس ٹو دا سول سرونٹ، جن اداروں کے میں نے نام لیے ہیں ان کے ارد گرد. تو سو اینڈ یٹ وی ایکسپیکٹ کہ یہ ڈسیشنز بھی لیں گے اور یہ کام کریں گے. اور جو حاکم وقت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کام چاہیے، آپ رولز لمبے بمبے نہ ہمیں بتائیں، اور جلدی سے جلدی یہ 3 مہینے میں پل بن جانا چاہیے، یہ 6 مہینے میں اسپتال بن جانا چاہیے. یہ ان کی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن قوانین اور پروسیجرز اس کے بالکل ہی برعکس ہیں. تو جو انکوائری افسر بنتا ہے وہ تو شروع کرتا ہے بابا آدم سے کہ تم نے یہ کیسے، کہاں، کس طرح یہ پروسیجر، اور ساری انکوائریز جو ہیں پروسیجرز پر ہیں بائی دی کرمنل ایجنسیز. بھائی اگر کرائم، پروسیجر از ناٹ اے کرائم ان دا فرسٹ پلیس. تو سو یو آر ایکسپوزڈ. The exposure of the civil servant today is so high, so risky and so pervasive کہ میں نہیں سمجھتا بہت ہمت والے ہوں گے جو اب انیشیٹوز لیں گے، کریٹیو ہوں گے. وہ اقبال کو پڑھو تو وہ کہتا ہے تیرے زماں مکاں اور ہیں، تیرے آسماں اور ٹھکانے اور ہیں، اور تم کسی چیز سے رکو ہی نہیں. اور تو اس فلسفے کو رکھ کے کیا یہ ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر دوسرے ادارے بھی چل سکتے ہیں اتنے ایکسپوجر کے بغیر تو یہ بھی چل سکتا ہے، اور یا وہ بھی نہیں. سو دیر از اے گریٹ امبیلنس. جی کامران لشاری صاحب کی گفتگو سنی اور سول سرونٹس کی زندگی کی حقیقت انہوں نے بتائی کہ کن کن مشکلات، دباؤ کا ان کو سامنا رہتا ہے اور زندگی میں کن تلخ مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.